بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی تھیں اور ان سب کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت فاطمہ کی والدہ تھیں، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور کلمہ پڑھا تو مکہ کے لوگوں اور ان کے رشتہ داروں نے ان سے تمام تعلقات ختم کر دیے، یہاں تک کہ مکہ کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنی کچھ رشتہ دار خواتین اور سہیلیوں کو بلوانا چاہا، مگر سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ بہت پریشان اور افسردہ ہو گئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اے خدیجہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، جس کی نسل سے ایمان والے پیدا ہوں گے اور وہ میری نسل کہلائیں گے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ افسردہ ہوئیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں، کیونکہ مکہ کی عورتیں پہلے ہی انکار کر چکی تھیں۔ ایسے میں حضرت خدیجہ کے گھر میں کچھ اجنبی عورتیں داخل ہوئیں جنہیں حضرت خدیجہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورتیں اجنبی تھیں۔ حضرت خدیجہ کو پریشان دیکھ کر ان عورتوں نے کہا، اے خدیجہ پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اتنا نور کہ اس کی روشنی سے پورا مکہ جگمگا اٹھا۔ اس دن مکہ کا ہر گھر روشن ہو گیا، بلکہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نور کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ اسی وقت جنت سے کچھ خادمہ قسم کی ہستیاں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں۔ وہ اپنے ساتھ کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں۔ اسی پانی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑوں میں لپیٹا گیا۔ سبحان اللہ۔ ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت فاطمہ کے لیے لباس بھیجا، پھر آسمان سے ایسا نور ظاہر ہوا جو فرشتوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جو عورتیں حضرت خدیجہ کے گھر آئی تھیں انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور کہا، یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، یہ پاک بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جا رہی تھیں تاکہ حضرت خدیجہ کو بیٹی کی مبارکباد دے سکیں، تو راستے میں انہیں ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا، تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا رہی ہوں، میں انہیں مبارکباد دینے جا رہی ہوں کہ ان کے گھر میں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جب چوتھی بیٹی کی ولادت کی خبر اس عورت کو ملی جس کا نام سلم تھا تو وہ ایمان سے محروم ہونے لگی۔ اسے یہ تجسس ہوا کہ اب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیسا ہوگا۔
وہ کیا رویہ اختیار فرمائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ مسکرائیں اور فرمانے لگیں تمہاری اس بات نے مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت نے اپنی پہلی بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنی تھی۔ حضرت ام ایمن فرمانے لگیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ ان کی زوجہ محترمہ نے بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور دوڑتے ہوئے گھر آئے، اپنی بیوی کو بہت مبارکباد دی، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور بہت محبت دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانور قربان کیا، اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہی طرز عمل اپنی باقی دونوں بیٹیوں کی ولادت پر بھی اپنایا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اس بار بھی وہی کریں گے۔ وہ بیٹی کی خبر سن کر جانور قربان کریں گے، دسترخوان سجائیں گے اور غریبوں کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ سن کر سلم کا چہرہ مرجھا گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا تو اس کے شوہر نے ان کی تینوں کو مار دیا کیونکہ وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ پیارے دوستو، جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبوت اور رسالت کے گھرانے میں پرورش پائی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم و حکمت سے فیض یاب ہوئیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا، حفظ کیا اور خود زاہد و عابدہ مشہور ہو گئیں۔ وہ اپنے والد محترم اور قرآن سے بے حد محبت رکھتی تھیں اور اپنے والد کی وجود فیض بخش سے استفادہ کرتی تھیں۔ یہ وہ کمالات تھے جن کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بے حد چاہتے تھے۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ جب وہ آتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور انہیں اپنے برابر جگہ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تم جان جاؤ کہ میں فاطمہ الزہرا سے کیوں محبت کرتا ہوں تو تم بھی ان سے محبت کرو گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اللہ تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے اور تمہاری ناراضی پر ناراض۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شکل، سیرت، رفتار اور گفتار میں سب سے زیادہ اپنے والد محترم سے مشابہ تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھیں۔ ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف محبت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے والد سے گہری عقیدت رکھتی تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ تب سے وہ گھر میں اپنے والد کی راحت و سکون کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ بیٹی تھیں جو ہمیشہ اپنے والد کی اتباع میں ثابت قدم رہیں۔ مکہ کی گلیاں، کوچے اور مسجد الحرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور ایذا دینے والوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں واپس آتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کا چہرہ صاف کرتیں، زخموں پر مرہم رکھتیں اور اپنی پیاری باتوں سے آپ کا حوصلہ بڑھاتیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وطن میں رہ کر بھی اجنبی تھے اور اپنی زبان بولنے والوں میں بھی بے زبان تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کے دل کو تسکین دیتی تھیں، ان کی رسالت کی تصدیق کرتی تھیں اور ان کی امید کو تقویت بخشتی تھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت کا واقعہ اور ان کی پرورش کے کچھ واقعات ذکر کیے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔
اللہ ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹ میں آمین لکھ دیں۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کا ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر